تیسری جنگ عظیم کتنا عرصہ جاری رہے گی؟ تیسری جنگ عظیم کی اصطلاح اول 1941 میں استعمال ہوئی، جب دوسری جنگ عظیم کو چھڑے 2 برس ہو چکے تھے۔ تب سے دنیا نے ایک کے بعد دوسری جنگ اور ایک سے بڑھ کر ایک تباہ کن ہتھیار دیکھا ہے۔ 1962 میں کیوبا کے میزائل بحران اور 1983 میں سوویت سیٹلائٹ پر جوہری میزائل کی اطلاع وہ واقعات ہیں جب تیسری جنگ عظیم ہماری دہلیز پر دستک دے رہی تھی۔ علاقائی کشیدگی میں اضافے کی بنا پر تیسری جنگ عظیم کی اصطلاح کا تواتر سے سوشل میڈیا اور اخبارات کی زینت بننا حیران کن نہیں۔ اگر آپ حقائق جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو پریس کیجیے تاکہ اس جیسی دلچسپ ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتی رہیں۔ انسانیت کی ہلاکت نزدیک ہونے کا تصور کیوں عام ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے پہلے جنگ عظیم کی اصطلاح پر توجہ دیجیے۔ کیا اس سے مراد ایک ایسا تنازع ہے جس میں ساری دنیا شریک ہوگی، یا مراد ایسی جنگ ہے جو دنیا بھر پر اثر انداز ہوگی؟ تاریخی طور پر پچھلی دونوں جنگ عظیم اور استعماریت میں تعلق پایا جاتا ہے۔ کئی ممالک آزادی ملنے کے وعدے پر برطانیہ عظمیٰ اور فرانس کی طرف سے لڑے۔ آج اس پیمانے پر نو آبادیاتی اتحاد نہ ہونے کی بنا پر بہت سی اقوام کے مابین جنگ کا خدشہ غیر حقیقی لگتا ہے، تاہم یہ خدشہ نہ ہونے کی صورت میں بھی جوہری ہتھیاروں کی وجہ سے تیسری جنگ عظیم کا خطرہ اپنی جگہ موجود ہے۔ 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہونے والے انسانیت سوز حملوں کے بعد سے اب تک 9 ممالک اعلانیہ جوہری طاقت بن چکے ہیں۔ امریکی سائنسدانوں کی فیڈریشن نے دنیا میں 15,000 جوہری ہتھیاروں کی موجودگی کا اندازہ لگایا ہے۔ ان ہلاکت خیز ہتھیاروں کی موجودگی میں تیسری جنگ عظیم ایک جوہری جنگ ہو سکتی ہے جس سے انسانیت کی بقا کو خطرہ لاحق ہے۔ جواب میں اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس کی وجہ سے کوئی ایسا عالمگیر تنازع جنم نہیں لے گا، تاہم جوہری پھیلاؤ یا پرولیفریشن کی وجہ سے ایسا ہونا زیادہ آسان لگتا ہے۔ مثلاً برتری کی خپت میں کوئی ایک ملک پہلا حملہ کر دے گا جس کے رد عمل میں جوابی حملہ ہوگا، پھر ایٹمی دھماکوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ فضا میں تابکاری ذرات بھر دے گا، اور پھر ماحولیاتی آفات اور عالمی اقتصادی بحران نسل انسانی کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ تاریخ کا سب سے بڑا جوہری ہتھیار سوویت یونین کا بنایا ہوا ٹسار بومبا تھا۔ جب اسے 1961 میں ڈیٹونیٹ کیا گیا تو اس کے دھماکے سے اٹھنے والا بادل یا مشروم کلاؤڈ اپنی قامت میں 35 میل بلند تھا۔ ٹسار بومبا 50 میگا ٹن یا 50 ملین ٹن نیوکلیئر ییلڈ پر مشتمل تھا۔ اس کے مقابلے میں جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرائے جانے والے بم فیٹ مین کی نیوکلیئر ییلڈ محض 21 کلو ٹن یا 21,000 ٹن تھی۔ تیسری جنگ عظیم اگر جوہری جنگ ہوئی تو کتنا عرصہ جاری رہے گی؟ اس کا جواب بہت سادہ سا ہے۔ پہلا جوہری بم گرائے جانے کے محض کچھ ہی گھنٹوں میں انسانی نسل کا وجود مٹ سکتا ہے، اگر دوسرے ممالک بھی اپنے اپنے جوہری ہتھیار استعمال کرنے لگیں۔ پھر تہذیب و تمدن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جوہری تابکاری غبار سرحدوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دنیا بھر میں پھیلتا چلا جائے گا، اور موت پرامن اقوام پر بھی پوری قوت سے جھپٹے گی۔ اس جوہری قیامت سے بازیابی اور پچھلی حالت کو لوٹ آنے میں صدیاں لگ سکتی ہیں، اور اس عرصے میں انسانی بقا کے امکانات بہت کم ہیں۔ تاہم حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ جوہری تجربات پر پابندی اور عدم پھیلاؤ یا نان پرولیفریشن کے معاہدے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف ہے۔ یہ امکان موجود ہے کہ جنگ مخالف تحریکوں کو کامیابی ملے اور دنیا جوہری ہتھیاروں سے غیر مسلح ہو جائے، جیسا کہ شمالی اور جنوبی کوریا کے مابین امن مذاکرات میں بھی تخفیف اسلحہ یا ڈس آرمامنٹ ایک اہم موضوع رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسری جنگ عظیم کا جوہری جنگ میں تبدیل نہ ہونا ممکن ہے، مگر ایسا ہونے کی صورت میں جنگ جلد ختم نہ ہوگی، کیونکہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے استعمال کے بغیر عالمی جنگ طویل سے طویل تر ہوتی چلی جائے گی۔
تاریخی طور پر بھی جنگوں کی مدت میں اضافہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثلاً پہلی جنگ عظیم 4 برس جبکہ دوسری جنگ عظیم 6 برس پر محیط تھی، اور ویتنام جنگ اپنے غیر روایتی گوریلا طرز کے ساتھ 2 دہائیوں تک جاری رہی۔ اسی طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی 2001 سے جاری ہے۔ تیسری جنگ عظیم اگر روایتی ہتھیاروں سے لڑی گئی تو متعدد عوامل کی بنا پر انتہائی پیچیدہ ہوگی اور لمبا عرصہ جاری رہے گی، یہاں تک کہ اگر اس میں امریکہ جیسے ملک کی جدید فوج بھی شامل ہو جو طاقتور ترین غیر جوہری ہتھیار رکھتی ہے، تو بھی عالمی جنگ دہائیوں تک جاری رہ سکتی ہے، جیسا کہ ویتنام جنگ میں گوریلوں نے بھرپور مزاحمت دکھائی اور بالآخر امریکی فوج کو وہاں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ روایتی ہتھیاروں سے لڑی جانے والی جنگ کم ہلاکت خیز ہوگی۔ یہ اور بات کہ جوہری جنگ کے مساوی اموات تک پہنچنے میں یہ زیادہ وقت لے جائے۔ روایتی جنگ میں وسائل کا بے پناہ استعمال ہوگا، اور جب یہ تنازع عالمگیر صورت اختیار کر لے گا تو وسائل کی فراہمی مشکل ہو جائے گی۔ تواتر سے ہونے والے بیلسٹک حملوں کی موجودگی میں فوجیوں، ہتھیاروں، خوراک اور ادویات کا بندوبست کرنا دشوار سے دشوار تر ہوتا چلا جائے گا۔ گویا اس سوال کا جواب کہ تیسری عالمگیر جنگ کتنی مدت تک جاری رہے گی یہ بنتا ہے کہ جوہری جنگ کی صورت میں محض چند گھنٹے اور روایتی جنگ ہونے کی صورت میں کئی دہائیاں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اندازہ ہی ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ دنیا کبھی یہ جان نہ پائے کہ تیسری جنگ عظیم کتنی طویل ہوگی، کیونکہ اگر یہ چھڑ گئی تو چاہے اس میں جو بھی ہتھیار استعمال ہوں، یہ طے ہے کہ دنیا کو بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔